مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ الصمد صرف ایک دن میں معجزہ دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گی جس کو کرنے سے گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں میں دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آج آپ کو وہ خاص تسبیح بتاؤں گی اور کس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح سے سمجھاؤں گی۔ آپ لوگ اس وظیفے کو دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں، پھر یہ مت کہنا کہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ آج کا وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو ایک مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے ہوئے دیکھو گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو، تو آپ بالکل مایوس مت ہونا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ جو میرے بھائی بہنیں پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ 30 سیکنڈ اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیجئے گا۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے آپ ایک مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، پورے دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے، گھر میں برکتیں ہوں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک مرتبہ ضرور پڑھ کر دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی، صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کی قسمت نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمکیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ شام تک یا رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کو صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ہو، گھر میں پڑھ لو، دکان پہ ہو، دکان پہ پڑھ لو، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ لوگ بالکل فری ہو جاؤ، تو ایسے وقت پر یہ وظیفہ پڑھنا، جب آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھو، پہلے تو ویڈیو پوری دیکھ لینا، اس وظیفے کو سمجھ لینا اور کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ گھر میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، آدھی رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسی وقت پڑھ لینا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ ہی کوئی دن کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔
بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لیں۔ جب 3 بار آپ پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو دولت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، ایک بار ہو گیا۔ اللہ الصمد، دو بار ہو گیا۔ اللہ الصمد، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو جب آپ لوگ 11 بار سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ سمجھیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنے تمام جسم پر ہاتھ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ نے بچوں کی طرح ضد کر کے دعا مانگنی ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر آ جاتی ہے اپنے بچے کی خوشی کے لیے، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج آپ بھی ضد کر کے مانگے، بچوں کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، سر سجدے میں رکھ کے مانگے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا۔
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔